بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ لوگ آپ سے چاندوں کی حالت کی تحقیقات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ چاند آلۂ شناخت اوقات ہیں جن کے ذریعے اوقات کو پہچانا جاتا ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، اور اس میں کوئی فضیلت نہیں کہ گھروں میں ان کے پیچھے سے آیا کرو۔ ہاں، فضیلت یہ ہے کہ کوئی شخص حرام سے بچے اور گھروں میں ان کے دروازوں کی طرف سے آیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ تم کامیاب ہوں۔ اصل میں اس آیت کا ایک خاص شان نزول ہے جس کے تحت یہ آیت نازل ہوئی۔ آفتاب اور سورج ہمیشہ ایک صورت ایک حالت پر رہتا ہے، چاند کی صورت بدلتی رہتی ہے۔ پہلی تاریخ کا چاند الگ ہوتا ہے، دوسری کا الگ۔ دیہاتی بھی اس کیفیت کو اور تغیر کو سمجھتے ہیں، تبھی تو وہ دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلا چاند ہے ہی نہیں، یہ چوتھا ہے، یہ پانچواں ہے۔ سورج کو دیکھو تو وہ تو پہلی تاریخ کو بھی وہی نظر آتا ہے جو 10 تاریخ کو نظر آتا ہے، اور 10 کو بھی وہی نظر آتا ہے جو پہلی کو نظر آتا ہے۔ تو سورج ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہتا ہے اور چاند کی شکل و صورت بدلتی اور اس کی مقدار بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہے۔ اس لیے لوگوں نے چاند کے کم زیادہ ہونے کی وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور کہہ دیا گیا کہ یہ ہماری حکمتوں پر مشتمل باتیں ہیں، یہ ہمارا تکوینی نظام ہے جو کائنات کو چلانے میں کارگر اور جاری ہے۔ اس سلسلے میں تمہیں معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تشریعیات کے مکلف ہو، لہذا تم تو یہ جانو کہ چاند کو چلانے، اگانے، ڈبانے، طلوع و غروب میں لوگوں کے کیا فائدے ہیں، لوگوں کی کیا مصلحتیں ہیں۔ تو لو، اب ہم تمہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ چاند کے طلوع و غروب مہینے کی آمد و رفت میں لوگوں کے لیے حج، نمازوں اور اسی طرح عدت اور اسی طرح تجارت وغیرہ کے وعدوں کی باتیں ہیں، اس میں یہ تمہارے فائدے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے، اس آیت کا ماقبل سے ربط بھی بہت بہترین اور شاندار ہے کہ اس سے پہلی آیات میں شہر رمضان اور روزوں کا تذکرہ تھا، اس آیت میں چاند کا تذکرہ ہے۔ روزہ رویت ہلال ہی پر تو موقوف ہے، چاند دکھے تو روزہ رکھو، چاند دکھے تو عید کرو۔ گویا روزے میں اور رؤیت ہلال میں بین تعلق ہے کہ وہ ایک دوسرے پر موقوف ہیں، اور آگے حج اور اس کے احکام کا تذکرہ ہے۔ اس اعتبار سے اس آیت کو اپنے ماں باپ سے بھی مناسبت ہے، اس لیے کہ حج کا تعلق بھی قمری مہینوں سے ہے۔
تو اللہ فرماتے ہیں کہ کہہ دو کہ یہ اوقات مقررہ ہیں لوگوں کے واسطے اور حج کے واسطے، یعنی ان کو یہ بتا دو کہ چاند کا اس طرح نکلنا، اس سے لوگوں کے معاملات اور عبادات، قرض، اجارہ، عدت، حمل کی مدت، رضاعت، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کے اوقات ہر ایک کو بلا کسی تکلف کے پتہ چل جاتے ہیں۔ خاص طور پر حج، روزہ وغیرہ، اس کے احکام کا اور اس کی آمد و رفت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ روزے کی قضا تو غیر ایام رمضان میں بھی ہوتی ہے، حج کی تو قضا بھی ایام مقررہ برائے حج کے سوا دوسرے ایام میں نہیں کر سکتے۔ اس لیے والحجی کو عطف الخاص علی العام کر کے بیان کیا، حج کو خاص بیان فرمایا کہ حج تو انہی ایام میں ہوتی ہے، چاہے اداءً ہو چاہے قضاءً ہو۔ حج کو خاص طور پر بیان فرمانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، یہ 4 مہینے اشہر حرام تھے، ان میں جنگ و جدال، قتل و قتال حرام تھا۔ اہل عرب کو اگر ان مہینوں میں لڑائی پیش آتی تو وہ مہینوں کو آگے پیچھے کر ڈالتے تھے۔ مثلا ذی الحجہ یا محرم میں جنگ پیش آتی تو اس کو سفر کا مہینہ ٹھہرا دیتے خود اپنی طرف سے، سفر آتا تو اس کو ذی الحجہ یا محرم ٹھہرا لیتے۔ ان کے اس طرح کی حرکت و خیال کو باطل کرنے کے لیے یہاں حج کی صراحت فرمائی کہ جو ایام حج کے لیے اللہ نے مقرر فرمائے ان میں تقدم تأخر ان ایام میں جو اللہ نے حج کے لیے طے فرمائے ان میں آگے پیچھے کرنا جائز نہیں ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، اس میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے چاند کو لوگوں کے اوقات معلوم کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اسے دیکھ کر روزے رکھو، اسے دیکھ کر عید مناؤ۔ اگر ابر، بادل، بارشوں کی وجہ سے چاند نہ دیکھ سکو تو 30 دن پورے گن لیا کرو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ کے الفاظ آئے، جیسے کہ مستدرک حاکم وغیرہ میں بھی یہ بات آئی ہے۔ شریعت مطہرہ میں مہینہ اور سال یہ قمری جسے ہم اسلامی کہیں گے اسی کا زیادہ تر اعتبار کیا جاتا ہے، بلکہ یہ کہیے کہ قمری مہینوں کا استعمال اور اس کا اہتمام یہ مسلمانوں کے لیے فرض کفایہ ہے۔ اگرچہ معاملات دنیویہ میں شمسی اور سورج والے جسے ہم عام زبان میں انگریزی مہینہ کہتے ہیں اس کا استعمال جائز تو ہے، لیکن اگر سب کے سب لوگ قمری حساب کو چھوڑ دیں تو گنہگار ہوں گے، اسی لیے ہم نے اس کو فرض کفایہ کہا۔ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ معاذ بن جبل انصاری اور ثعلبہ انصاری رضی اللہ عنہما نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ کیا بات ہے کہ چاند جب نکلتا ہے تو شروع میں باریک سا ظاہر ہوتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے بالکل بھر جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر باریک ہونا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ پہلے جیسا ہو جاتا ہے جیسے پہلے تھا، شروع مہینے میں تھا۔ یہ ایک حالت پر کیوں نہیں رہتا؟ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ شریعت اسلامیہ نے چاند کا حساب اس لیے
اختیار فرمایا کہ اس کو ہر آنکھ والا افق پر، بادل پر، آسمان پر دیکھ کر معلوم کر سکتا ہے۔ عالم، جاہل، دیہاتی، شہر میں رہنے والا، جزیروں، پہاڑوں، جنگلوں میں رہنے والا، سب کو چاند کا اور اس کے تغیرات کا علم بہت آسانی سے ہوتا ہے، برخلاف شمسی حساب کے، سورج والے حساب کے، کہ انہیں تو آلات رصدیہ اور قواعد ریاضیہ کے ذریعے ہی جانا جا سکتا ہے، ہر شخص بہت آسانی سے اسے معلوم نہیں کر سکتا۔ پھر یہ بھی تو ہے کہ عبادات کے معاملے میں قمری حساب کو بطور فرض متعین کر دیا، اور عام معاملات، تجارت وغیرہ میں بھی پسند تو قمری حساب کو ہی کیا ہے جو عبادت اسلامی کا ذریعہ ہے، اور ایک طرح قمری حساب اسلامی شعار بھی ہے۔ اگرچہ معاملات تجارت میں شمسی حساب کو بھی ناجائز تو نہیں کہیں گے، البتہ اس کا لحاظ ضرور رہے طلب عزیز کہ شمسی اور انگریزی مہینوں کا رواج اتنا عام بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ قمری حساب کو بالکل بھلا دیں اور یہی پتہ نہ چلے کہ آج اسلامی تاریخ کون سی ہے، اسلامی مہینہ کون سا ہے۔ اس لیے کہ ایسا کرنے میں عبادات، روزہ، حج وغیرہ میں خلل لازم آتا ہے۔ ہاں، اگر سبھی لوگ یہ بھول جائیں گے کہ یہ کون سا مہینہ اور کون سی تاریخ ہے، تو پھر رمضان کو پہچاننے، رمضان کا استقبال کرنے، شب قدر وغیرہ کا معاملہ اور اس کی عبادتیں اور حج کی عبادت وغیرہ کی ادائیگی میں خلل پیدا ہو جائے گا، گڑبڑ ہو جائے گی۔ ہمارے اس زمانے میں عام دفاتر، آفیسوں اور کاروباری اداروں، نجی اور شخصی لیٹرز اور آپس کے کمیونیکیشنز میں بھی شمسی حساب کا ایسا رواج بڑھ گیا، پھیل گیا ہے کہ بہت سے لوگوں کو تو اسلامی مہینے بھی پورے یاد نہیں رہتے۔ جیسے ابھی ہم جمادی الاولیٰ کا آغاز کر چکے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ شرعی حیثیت کو تو ہم نے اس طرح گنوا دیا، لیکن قومی اور ملی غیرت کو بھی ہم نے اس طرح رخصت کر دیا ہے۔ اگر دفتری معاملات میں جن معاملات کا تعلق غیر مسلموں سے ہے، ان میں چاہے تو ہم صرف شمسی حساب کا خیال کریں، لیکن پرسنل کمیونیکیشنز، خط و کتابت اور روزندہ ضروریات میں قمری اور اسلامی تاریخوں کا استعمال کرنا چاہیے، تو فرض کفایہ بھی ادا ہو جائے گا، ثواب بھی ملے گا، اور اپنا دینی اور ملی شعار بھی محفوظ رہ جائے گا۔ یہ یہاں اچھی طرح سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن أَبْوَابِهَا، کہ اس میں کوئی فضیلت اور کوئی نیکی نہیں ہے کہ گھروں میں پیچھے کی طرف سے آؤ۔ فضیلت یہ ہے کہ کوئی شخص حرام کام سے بچے، گھروں میں تو ان کے دروازوں کی طرف سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ ماقبل میں چاند کے متعلق واقعہ تھا، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتلایا۔ یہاں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جیسے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمتوں کو معلوم کرنا یہ تمہارے کام کا نہیں ہے، تم اس میں الجھنا چھوڑ دو، اس میں کوئی دینی نفع نہیں ہے۔ دینی نفع تو ہے کہ اس کی حکمت کو سمجھو۔
علت مت پوچھو، علت پوچھنا فضول ہے، حکمت یہ ہے کہ اس میں حج اور عبادات وغیرہ کے جاننے کا طریقہ اور ذریعہ ہے۔ ایسے ہی گھروں میں پیچھے سے آنا اور اس کو فضیلت سمجھنا یہ عبث ہے، بیکار ہے۔ گھروں میں پشت کی طرف سے آنا یہ کوئی نیک کام نہیں ہے۔ نیک کام تو تقوی کا اختیار کرنا ہے۔ تو سوال برمحل اور سوال بے محل اس کی مثال بھی دی گئی اس ٹکڑے میں گویا۔ جیسے گھر میں دروازے سے داخل ہونا اور پشت کی طرف سے داخل ہونا یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جس طرح گھر میں بغیر دروازے کے آنا برا ہے، اسی طرح سوال بے محل بھی برا ہے۔ گھر میں پیچھے کے راستے سے آنا برا ہے، ویسے یہ پوچھنا کہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے یہ بھی برا ہے۔ بے محل سوال نہ کیا کرو۔ تو وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں اس کے اصلی اور آگے کے دروازوں سے آیا کرو۔ حکم عام ہوگا، اس کو خاص اسی واقعے سے متعلق نہ سمجھا جائے۔ اصل میں زمانے جاہلیت میں رواج تھا کہ وہ لوگ حالت احرام میں اصل اور آگے کے دروازے سے گھر میں آنے کو برا سمجھتے تھے، بلکہ ایک عام قاعدے کا بیان ہو جائے گا اس آیت میں کہ ہر کام کو اس کے طریقے سے کیا کرو، جس میں وہ واقعہ بھی آ جائے گا اور حکم بھی معلوم ہو جائے گا کہ احرام میں غیر دروازے سے آنا یہ کوئی نیک کام نہیں ہے۔ جی ہاں، زمانے جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ جب گھر سے نکل کر حج کا احرام باندھتے اور پھر کوئی ضرورت گھر میں آنے کی پیش آتی تو آگے کے دروازے سے نہیں آتے تھے، چھت پر چڑھ کر گھر کے اندر اترتے یا گھر کی پشت کی جانب نقب دے کر سوراخ کر کے گھستے، اور اس کو نیکی کی بات بھی سمجھتے تھے۔ اللہ نے اس کو غلط قرار دیا، غلط فرما دیا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ تو تم عبث اور بیکار کام کرتے ہو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں اس کے اصل دروازوں سے آیا کرو۔ اہل جاہلیت کی اس خاص رسم کا اور اس خاص رواج کا ابطال کر دیا، اور مفسرین نے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا کی تفسیر یہ بھی کی کہ جو کام جس وقت ٹھیک لگتا ہو، جس طریقے اور ڈھنگ سے ہوتا ہو، اس کو اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ بہرحال اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مباح کاموں میں بھی شریعت کو تصرف کا اختیار ہے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ گھروں میں دروازے کی طرف سے آیا کرو۔ ظاہر ہے کہ یہ گھروں میں آنا یہ عبادت کے متعلق امر تو ہے نہیں، بلکہ یہ تو عادت کے متعلق ہے۔ اس میں شریعت تصرف کر رہی ہے، حکم دے رہی ہے کہ بغیر حکم شرعی کے کسی عادت کو ناجائز اور کسی کو ثواب کسی کو برائی یہ سمجھنے کا تمہیں اختیار نہیں ہے۔ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انتظام یہ بھی شریعت میں مطلوب ہے، چاہے وہ انتظام دینی امور سے متعلق ہو یا دنیاوی امور سے۔ گھر میں پیچھے سے آنا خلاف انتظام، سسٹم اور ڈسپلن کے خلاف ہے، اس سے منع کر دیا گیا، اور دروازے کی طرف سے آنے کا حکم دیا گیا، اس میں انتظام کی رعایت کی تاکید ہے۔ جی ہاں، اس کو بھی سمجھنا ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، بیوت عام ہے، مقاصد کو بھی، اور ابواب عام ہے ان سب طریقوں کو جو ہر کام کے لیے مقرر ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ سب کاموں کو ان کے طریقوں سے کیا کرو، اور ان میں سے
گھروں میں دروازوں میں سے آنا بھی شامل ہے، اس لیے یہ بھی ہو جائے گا۔ تو اس آیت کے طلبہ عزیز دو محل ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اس کا تعلق خاص تو زمانے جاہلیت کی رسم سے ہو جو حج کے متعلق تھی، اس صورت میں ماقبل سے اس کا ربط ظاہر ہے۔ دوسرا یہ کہ بطریق استعارے کے اس میں یعنی اس آیت میں مطلقاً ہر کام کو اس کے ڈھنگ سے کرنے کی تعلیم ہے، تو اس کا ربط ماقبل میں چاند سے متعلق اس طرح ہوگا کہ لوگوں کو اپنے کاروبار کے لیے وقت کا اندازہ ہوتا ہے، تو علت کو چھوڑ کر حکمت بتلانے میں اس پر تنبیہ کر دی گئی کہ علتوں کو دریافت کرنا عبث اور فضول ہے، انسانوں کو تو حکمتیں معلوم کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا نا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، گھروں میں پشت کی طرف سے آنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، بلکہ نیک کام تقوی کا اختیار کرنا ہے۔ اس کا تعلق بھی ماقبل سے ظاہر ہے کہ سوال بر محل اور بے محل اس کو سمجھایا گیا ہے۔ جس طرح گھر میں بغیر دروازے کے آنا برا ہے، اس طرح سوال بے محل بھی برا ہے، اس کو سمجھایا گیا ہے۔ فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پتہ چلا کوئی خاص تکلیف اپنی طرف سے مقرر کر کے برداشت کرنا، اس کا نام تقوی نہیں ہے۔ تقوی تو امتثال اوامر خداوندی کا نام ہے، لیکن اس سے ان لوگوں پر شبہ نہیں کرنا چاہیے جنہوں نے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے بڑے بڑے مجاہدے کیے ہیں، اس لیے کہ اول تو وہ حضرات حد اباحت سے تجاوز نہیں کرتے تھے، اور وہ بھی بطور علاج کے کرتے تھے، عبادت اور ذریعہ تقرب نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے مجاہدوں کی مثال تو ایسی جیسے کوئی شخص گلے بنفشہ پینے لگا کسی بیماری کی وجہ سے، اور چند دنوں کے لیے چند کھانوں کو چھوڑ دیا، تو اس دوا کے پینے اور چند کھانوں کے چھوڑنے کو وہ عبادت تھوڑا سمجھتا ہے، بلکہ وہ اپنی تندرستی کے حاصل ہونے کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ بس ایسے ہی مجاہدات کا حال ہے، اور اگر کوئی اس کو ثواب سمجھ کر پینے لگے تو وہ گنہگار ہوگا، اس لیے کہ اس نے قانون شریعت میں ایک چیز کا ثواب کی فہرست میں اضافہ اور زیادتی اپنی طرف سے کر دی۔ بدعت کی قباحت کا یہی تو راز ہے، کام اگرچہ غلط نہ ہو لیکن اس کو ثواب سمجھ کر کرنا یہ غلط ہو جائے گا، اس لیے ہی تو بدعت سے منع کیا گیا ہے۔ تو التزام کرنا، ثواب سمجھنا، اس کو بدعت کہا جاتا ہے، اور اس لیے اس کو بدعت گردانا اور بدعت قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جو کام کرو اس میں یہ دیکھ لو ہم خلاف شریعت تو نہیں کرتے، یہ تقوی ہے۔ یعنی دین کا جو کام کرو اس کا طریقہ کامیابی بھی دیکھ لو، اور دنیا کا جو کام کرو اس میں بھی یہ دیکھ لو کہ یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اس لیے اس کا بھی خوب سے خوب تر خیال کرتے رہنا چاہیے۔ بہرحال ان آیتوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ غیر ضروری سوالات میں، غیر ضروری امور میں، غیر ضروری حرکات میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ جو چیزیں ضروری ہیں ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولى وصلی اللہ علی النبی الکریم۔